السلام علیکم. فورتھ ایئر. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ہسٹری کا وہ ہے اردن اور برطانیہ کے تعلقات. اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ اردن کا قیام کس طرح عمل میں آیا تھا. آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے بیک گراؤنڈ کے مطابق تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ اردن جو ہے وہ شام کا ایک ضلع تھا، خانہ بدوشوں پر مشتمل تھا. جب عرب لیگ کے معاہدے کے مطابق عرب کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا دنیا عرب کو، تو اس میں اردن کا جو علاقہ تھا وہ برطانیہ کے حصے میں آیا. اور برطانیہ کو چونکہ اس وقت حالات کچھ اس طرح تھے کہ برطانیہ کے بہت سے علاقوں پر حکومت تھی اور عوام اس کو پسند نہیں کر رہے تھے، اس لیے برطانیہ نے ان علاقوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے ایسے لوگ یہاں پر مقرر کیے جو کہ برطانیہ سے سالانہ سیلری بھی لیتے تھے، ایک طرح سے وظیفہ سیلری یا اس کو پے ملتا تھا، سالانہ طور پر ان کو باقاعدہ تنخواہ ملتی تھی، اور یہ لوگ ان علاقوں میں اپنا امن و امان برقرار رکھتے تھے. اسی طرح برطانیہ نے کیا کیا کہ اردن کا جو علاقہ جو کہ برطانیہ کے حصے میں آیا تھا، اس میں اس نے امیر عبداللہ کو بطور اپنا ایک نمائندے کی حیثیت سے یا حکمران کی حیثیت سے یہاں پر اپوائنٹ کیا تھا، اور اسے بھی سالانہ 5,000 پاؤنڈ سالانہ وظیفہ ملتا تھا. اس کے علاوہ ظاہری بات ہے کہ چونکہ وظیفہ ملتا تھا، وہ حکمران صرف برائے نام تھا، اس وجہ سے تمام کے تمام معاملات جو تھے وہ برطانیہ ہی کنٹرول کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت کیا ہوا، 1923 سے 1928 تک تقریباً یہی حالات رہے، کیونکہ 1923 میں اردن کا علاقہ آزاد ہو گیا تھا برطانیہ کے حصے میں، لیکن 1928 میں کیا ہوا کہ ایک معاہدے کی حیثیت سے معاہدہ ہوا کہ جس کو اینگلو اردن معاہدے کا نام دیا گیا. اس معاہدے کی حیثیت سے دونوں حکومتوں کے درمیان رابطے کے لیے ایک برطانوی ریزیڈنٹ اردن میں مقرر کیا گیا. اس کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ جس طرح پاکستان اور انڈو پاکستان میں گورنمنٹ کا جو ہے برطانوی حکومت کا ایک نمائندہ یہاں ہوتا تھا وائس رائے یا گورنر جنرل کی حیثیت سے، اسی طرح وہاں پر بھی گورنر جنرل وائس رائے کے ہی عہدے کو تھوڑا سا چینج کر دیا گیا، اور اس کا نام جو ہے وہ ریزیڈنٹ شرق اردن جو ہے رکھ دیا گیا ہے، برطانوی ریزیڈنٹ. اس کو وہاں پر مقرر کیا گیا، اپوائنٹ کیا گیا، جو برطانیہ کا ہوتا تھا، یعنی کہ انگریز ہوتا تھا. اور یہ کیا کرتا تھا کہ یہ اردن کی جو حکومت تھی اس کو باقاعدہ مشورے دیتا تھا. ٹھیک ہے. انڈو پاکستان میں تو وائس رائے یا گورنر جنرل کمپلیٹلی خود مختار تھا، اور وہ یہاں کے نمائندوں کو مشورے نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ یہاں پر ان سے مشوروں پر عمل کرواتا تھا. لیکن اردن کا جو علاقہ تھا اس میں بہرحال حکومت انہوں نے امیر عبداللہ کی رکھی تھی، جو کہ اردن کے عوام میں جانا پہچانا ایک نام تھا، کیونکہ یہ شریف حسین آف مکہ کا بیٹا تھا. لیکن اس پر حکومت کے لیے یا اسے مشورے دینے کے لیے ایک طرح سے انہوں نے رکھا تھا اپنا ایک برطانوی انگریز آفیسر، جس کا نام انہوں نے ریزیڈنٹ رکھا تھا. اس کے علاوہ دوسرا کام یہ کیا تھا کہ برطانیہ میں اردن میں برطانیہ کے مشورے سے اس کا آئین یا دستور بنے گا. جیسے آپ لوگوں کو آئین یا دستور کا پتہ ہے کہ یہ لاز ہیں، یعنی کہ جو بھی قانون بنے گا وہاں پر تقریباً تمام کا تمام جو ہے وہ برطانوی حکومت کی طرف سے منظوری کے بعد وہاں پر ہوگا، اور اگر اس قانون میں کوئی ترمیم ہوگی، امینڈمنٹ کی طریقہ کار آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ امینڈمنٹ یا ترمیم کا کیا مطلب ہے، تو وہ بھی برطانوی حکومت کی منظوری سے ہوگی. اس کے علاوہ برطانوی حکومت کو یہ بھی اختیار دیا گیا کہ وہ اردن کی حفاظت کے لیے اپنی فوج رکھ سکے. اب یہ اردن کی حفاظت کا نام ہو یا اردن پر اپنا تسلط جمانا ہو، لیکن بہرحال برطانوی فوج جو تھی وہ اردن میں رہ سکتی تھی اور اردن میں اپنا قیام رکھ سکتی تھی. اس کے علاوہ ایک اور جو تھا، اس کا ایک اور معاہدہ جو تھا، ایک اور شک وہ یہ تھی کہ امیر عبداللہ برطانیہ کے مشورے سے ہی فوج میں اضافہ کرے گا یا فوج کی تربیت کا اہتمام کرے گا یا فوج کے لیے اسلحہ خریدے گا، لیکن اپنی طرف سے نہ وہ اردنی فوج میں اضافہ کر سکتا ہے، نہ اس نے اردن کی فوج کو اسلحہ رکھنے دے گا، اور نہ ان کی جو ہے فوج میں بھرتی، یعنی کہ ہر طرح سے امیر عبداللہ جو ہے اس کو برطانیہ نے اپنا ماتحت رکھا تھا. اس کو صرف سالانہ جو ہے ایک آپ اس کو کہہ لیں پے ملتی تھی، اور اس کو پے جو تھی نا وہ اسی وجہ سے ملتی تھی کیونکہ برطانیہ اس علاقے کو اپنے ماتحت رکھنا چاہتا تھا.
اچھا، اس دوران 1928 میں تو یہ معاہدہ ہوا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو عوام تھی ان میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ ہر طرح سے برطانیہ یہاں پر اردن کا حکمران ہی ہے۔ اس وجہ سے 1928 میں انتخابات کا جب اعلان ہوا تو انتخابات میں کیا ہوا کہ جو اسمبلی وجود میں آئی ہے اس میں جو ہے 22 نمائندوں پر، یعنی کہ اس میں جو وزراء کی تعداد تھی یا جو ان کی نیشنل اسمبلی تھی اردن کی، اس میں تقریباً 22 نمائندے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ قانون ساز اسمبلی تھی۔ قانون ساز اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی یا قومی اسمبلی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ قانون ساز اسمبلی جو ہے وہ ملک کے لیے قوانین بھی پاس کر سکتی ہے۔ اب یہاں پر قانون ساز اسمبلی کا نام اس لیے استعمال ہوا ہے کہ یہ جو نمائندے حکومت میں آئے تھے، یہ بہرحال حکومت کے لیے، وطن کے لیے یا اپنے اردن کے لیے کسی بھی طرح کا قانون پاس کروا سکتے تھے، لیکن برطانیہ کی مرضی کے ساتھ، برطانیہ کی مرضی کے بغیر قانون پاس نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس کا جو ہے وہ اشارہ کیسے مل رہا ہے، یہ آپ کو دیکھ لیں کہ 6 ارکان کی ایک انتظامی کونسل بنائی گئی۔ اب یہ جو انتظامی کونسل تھی، اس کو آپ آج کل کی پاکستان کی کابینہ کہہ لیں، یعنی کہ وزیر اعظم کے ساتھ اس کے چند چنیدہ اس کے دوست یا خاص اس کے دوست جو کہ پوری حکومت کو سنبھالتے ہیں اور پوری حکومت پر نظر رکھتے ہیں۔ تو یہ 6 ارکان پر انتظامی کونسل بنائی گئی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ کیا کرتے ہیں، یہ 2 سال تک جو ہے بے بسی سے کام کرتی رہی، کیونکہ یہ اسمبلی صرف نام کی تھی۔ اس کو قانون ساز اسمبلی کا نام بھی صرف نام سے دیا گیا تھا۔ یہ انتظامی جو ہے اسمبلی، اس کے اختیارات محدود تھے، اور یہ انتظامی کونسل جو تھی وہ اور برطانوی ریزیڈنٹ اور انتظامی کونسل، کیونکہ برطانوی ریزیڈنٹ اور انتظامی کونسل ان پر پوری نگرانی رکھتی تھی، ان کے مشورے سے ہی کوئی قانون پاس ہوتا تھا، اور یہ اگر خود اپنی طرف سے کچھ قانون بنانا چاہتے تو یہ قانون نہیں بن سکتا تھا۔ یہ سیم وہی صورتحال ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ انڈو پاکستان میں بھی یہی تھا کہ جو ہے وائسرائے کی انتظامی کونسل، اور وائسرائے کی انتظامی کونسل کے بغیر نہ کانگریس نہ مسلم لیگ کوئی قانون پاس نہیں کر سکتا تھا، ٹھیک ہے۔ انتخابات 1931، ظاہری بات ہے 1929 کا جو انتخابات ہوئے ہیں، اس انتخابات کے نتیجے میں جو اسمبلی وجود میں آئی ہے، وہ اسمبلی جو ہے وہ کس طرح کا قانون پاس نہیں کر سکتی، اور وہ کافی غم و غصے کا شکار ہے، جس کی وجہ سے وہ سارا کا سارا پریشر امیر عبداللہ پہ ڈال رہی ہے۔ امیر عبداللہ چونکہ خود برطانیہ سے پیسے لے رہے ہیں سالانہ، تو وہ بہرحال برطانیہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے۔ نتیجتاً امیر عبداللہ نے یہ کیا کہ اس نے جب حالات ہاتھ سے نکلتا جاتا دیکھے تو اس نے 1931 میں کیا کیا کہ وہ اسمبلی ہی توڑ دی، جو کہ مسلسل امیر عبداللہ پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ برطانیہ سے اپنی مرضی کے کام کروائیں۔ نتیجتاً جون 1931 میں دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں، اور دوبارہ دوسری قانون ساز اسمبلی یا دوسری ان کی جو ہے اسمبلی منتخب ہوتی ہے، نئے وزراء آتے ہیں، لیکن دوبارہ بھی وہی صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ اسمبلی الیکشن جیت کر جو لوگ آئے ہوتے ہیں ان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے کوئی قانون بنا سکے۔ قانون بنانے کا سارا اختیار برطانوی ریزیڈنٹ کے پاس تھا اور اس کی 6 رکنی انتظامی کونسل کے پاس تھا۔ بہرحال یہی وجہ ہے کہ یہ ٹائم بھی جو ہے وہ کچھ عجیب سا چل رہا ہے۔ اس دوران ہوتا ہے وطن پرستوں کی سرگرمیاں۔ وطن پرستوں کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے عوام نے ان کے خلاف مظاہرے کر دیے۔ وطن پرست ان کی ایک پارٹی بھی تھی، اور بعد میں یہاں پر جو ہے یہ بہرحال عوام کے لیے ہی استعمال ہو رہا ہے کہ عوام جب دیکھ رہی ہیں کہ 2 دفعہ الیکشنز کے باوجود جو نیشنل اسمبلی بن رہی ہے، قومی اسمبلی، اس کے اختیارات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اور سارے اختیارات برطانیہ کے ہاتھ میں ہیں۔ نتیجتاً عوام نے مظاہرے شروع کر دیے، ہنگامے شروع کر دیے، اور امیر عبداللہ کا انتظامی کونسل کے ذریعے برطانوی مفاد جو ہے اس کے تحفظ کی کوشش جو کر رہا تھا اس میں ناکام ہوتا جا رہا تھا۔ نتیجتاً امیر عبداللہ جو ہے، شاہ عبداللہ، جو کہ اب شاہ عبداللہ کا نام اس نے اپنا ٹائٹل شاہ رکھ دیا ہے، اس نے کیا کیا کہ برطانیہ کے حکم سے اس نے 1934 میں
حکومت کی طرف سے ایک سخت حکم نامہ جاری کیا، ہر طرح کے جلسے جلوس پر پابندی عائد کر دی، برطانیہ سے اسلحے کی مدد سے مخالفین کو سختی سے دبانے کی کوشش کی، اور اس طرح ایک دفعہ پھر جو عوام تو امیر عبداللہ سے تھوڑی بہت آس لگائے ہوئے تھے، وہ کمپلیٹلی جو ہے امیر عبداللہ کے خلاف ہو رہے ہیں اور وہ امیر عبداللہ کو برطانیہ کا اعلی کار قرار دے رہے ہیں۔ 1928 کے معاہدے پر نظر ثانی، 1934 تک تو یہ صورتحال چل رہی ہے، 1929 1931 1934 تک یہ صورتحال چل رہی ہے، عوام برطانیہ کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں اور مسلسل برطانیہ جو ہے وہ اس پریشر کو برداشت کر رہا ہے۔ امیر عبداللہ نے ایک بار اس جو صورتحال ہے اس کو دبانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ دبا نہیں پا رہا۔ ایسے میں کیا ہوا کہ ملکی فضا مکمل طور پر برطانیہ اور امیر عبداللہ کے خلاف ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے برطانیہ نے اپنے جو رویہ ہے اس میں جو تھوڑا لچک کا اظہار کر رہے ہیں، اور وہ امیر عبداللہ کے ساتھ جو معاہدے ہیں جو ہوا تھا اس کا اینگلو اردن معاہدہ جو ہوا تھا اس میں تھوڑے سے لچک کا اظہار کر رہے ہیں، اور لچک کے اظہار کا کیا ہے، وہ لچک کا اظہار بھی تھوڑا سا بس لفظوں کا ہیر پھیر ہی ہے، کوئی اتنا خاص تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں یہ ہے کہ اب برطانوی حکومت کے ریزیڈنٹ جو کہ وہاں پر موجود ہے اردن میں، اس کے مشورے سے امیر عبداللہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتا تھا، سفارتی تعلقات قائم کر سکتا تھا۔ سفارتی تعلقات کا مطلب ہے کہ اردن کا ایک سفیر ان ممالک میں جا کے رہے، وہاں اردن کا سفارت خانہ کھلے اور ان کے سفارت خانے اردن میں کھلے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ آپ کے تجارتی روابط بڑھتے ہیں، تجارت کے علاوہ آنا جانا آسان ہو جاتا ہے، ویزا سسٹم آسان ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بڑا کچھ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک کام انہوں نے کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ کیا کہ اب انہوں نے کہا کہ اب کی بار جو انتظامی کونسل بنائی جائے وہ امیر عبداللہ کے سامنے جواب دہ ہوگی، یعنی کہ امیر عبداللہ کو اختیار دے دیا کہ وہ ان سے پوچھ سکتا ہے کہ جو انتظامی کونسل ہے وہ کیا کر رہی ہے، مطلب کیا کیا کر رہی ہے اور کیا کیا نہیں کر رہی۔ کابینہ کا ہر رکن جو ہے جو بھی ہوگا، جو 6 رکنی کابینہ تھی جو پہلے ریزیڈنٹ کے ساتھ کام کرتی تھی، اب وہ امیر عبداللہ کے سامنے جواب دہ ہے، اور اس کے علاوہ ان تمام جس میں وزراء ہیں ان کو ایک ایک ڈپارٹمنٹ دیا گیا، ایک ایک شعبہ انتظامی شعبہ دیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ایک ڈپارٹمنٹ ان کو ملا، یعنی کہ کسی کو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ملا، کسی کو فائنانس منسٹری بنایا گیا، کسی کو ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ دیا گیا۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس طرح تعلیم شعبہ تعلیم کسی کو دیا گیا، یعنی کہ ہر ایک کو ایک ایک کا ڈپارٹمنٹ دیا گیا، اور انہیں اس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں تمام سوال و جواب جو ہوں گے وہ امیر عبداللہ کے سامنے ہوں گے، اور امیر عبداللہ ان سے پوچھ گچھ کر سکتا ہے۔ اس دوران ان کو جو ہے دوسری جنگ عظیم کا آغاز جو کہ 1939 میں ہوا۔ یاد رکھے پہلی جنگ عظیم 19 میں ختم ہوئی ہے، اس نے اگرچہ برطانیہ کے تسلط کو تو بڑھا دیا تھا اور بہت سے علاقے برطانیہ کے ماتحت آ گئے تھے، لیکن اس جنگ نے بنیادی طور پر برطانیہ کو کمزور کر دیا تھا، کیونکہ جنگ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی علاقے میں بہت زیادہ تباہی لے کر آتی ہے اور حکومت پر بھی بہت زیادہ پریشر ڈال رہی ہوتی ہے، کیونکہ بہرحال حکومت جو ہے وہ جنگ کے اخراجات برداشت کر رہی ہوتی ہے کہ جنگی اسلحہ، ساز و سامان وغیرہ اور فوجیوں کی خوراک، وردیاں، یہ سارا کچھ چونکہ جنگ کے اس میں شامل ہے، اس وجہ سے برطانیہ جو ہے 1919 کے جنگ کے بعد کمزور ہو چکی ہے، اور ابھی برطانیہ جو ہے وہ ابھی اس صورتحال سے پوری طرح نکل نہیں پائی ہے کہ 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ جو دوسری جنگ عظیم ہے اس میں برطانیہ کیا کر رہا ہے، اب اس نے عرب ممالک نے کیا کیا، اردن کو برطانیہ کا ایک مؤثر اڈہ خیال کر رہے ہیں، اس وجہ سے برطانیہ نے اپنی طرف سے 1928 کا اینگلو اردن معاہدے میں کافی لچک بھی پیدا کر دی ہے، لیکن اردن کے عوام جو ہیں اس سے مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ اب وہ برطانیہ کے مکمل طور پر اپنے ملک سے ختم کرنا چاہتے ہیں برطانوی اثر کو۔
امیر عبداللہ بھی عوام سے مطلب یہ کہ عوام امیر عبداللہ سے بھی اتنا خوش نہیں ہے، بلکہ عوام امیر عبداللہ کو برطانیہ کا ایک اعلیٰ کار یا برطانیہ کا ایک نمائندہ ہی سمجھ رہے ہیں۔ اتنے میں 1939 میں دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو رہا ہے، اور دوسری جنگ عظیم کے ساتھ ہی اردن کے عوام نے اس موقع کا ایک طرح سے فائدہ اٹھایا، اور انہوں نے بھی برطانیہ کے خلاف مظاہروں کا آغاز کر دیا۔ اس طرح وہ جو ہے برطانیہ جو ہے وہ ایک طرح سے مکمل دباؤ میں آ گیا، باہر جنگ لڑ رہی ہیں اور اندر جو ہے وہ ملکی حالات جو ہیں وہ اردن کے مسلسل اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ لہٰذا کیا ہوا کہ برطانیہ جو ہے وہ ایک نئے معاہدے کے طور پر تیار ہو جاتا ہے، تاکہ برطانیہ جو ہے وہ اردن کے عوام کو اپنے کنٹرول میں رکھ سکے۔ معاہدہ جو دوسرا ہے وہ اینگلو اردن معاہدہ 1941 ہے، یعنی کہ 1929 کا جو معاہدہ ہے اینگلو اردن معاہدہ 1928 یہ معاہدہ جو ہے یہ تو کمپلیٹلی جو ہے وہ انڈیا کو برطانیہ کو تسلط جو ہے وہ اردن پہ بہت سخت ہے، لیکن جو 1941 کا معاہدہ ہے اس میں جو ضروریات کافی جو ہولڈ ہے وہ برطانیہ کا وہ کم ہو رہا ہے۔ اس معاہدے کی روح سے کیا ہو رہا ہے، برطانیہ کو شرق اردن کی جنگی ضروریات پیدا کرنے کی ذمہ داری بھی دی گئی کہ اب اس کے یہ علاقہ چونکہ اسی کا ہے اس لیے اب اس نے ہی خیال رکھنا ہے۔ اس معاہدے میں اردن کو نئی فوج رکھنے کے بھی جو ہے اجازت دے دی گئی کہ وہ اردن کے جو امیر عبداللہ ہے یا شاہ عبداللہ، کیونکہ اب وہ چونکہ بادشاہ ہے تو اس نے اپنا جو ٹائٹل ہے وہ شاہ عبداللہ رکھا ہے، تو شاہ عبداللہ نئی فوج بھی بھرتی کر سکتا ہے اور انہیں تربیت بھی دے سکتا ہے اور ان فوجیوں کے لیے اسلحہ بھی خرید سکتا ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ ایک وعدہ کیا گیا کہ جنگ کے خاتمے کے بعد برطانیہ جو ہے اردن کو کافی حد تک آزاد کر دے گا۔ اس دوران 1944 میں کیا ہوتا ہے کہ ایک امیر عبداللہ جو ہے وہ برطانوی حکومت سے نئے حالات کے مطابق ایک معاہدے کی تجاویز بھی پیش کرتا ہے۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوتی ہے اور اسی سال عرب لیگ کا قیام عمل میں آتا ہے، جس میں اردن بھی ایک ممبر بن جاتا ہے۔ شرق اردن کی خود مختاری کا معاہدہ جو 1946 میں ہے، 1945 برطانیہ جنگ جیت گیا تھا، دوسری جنگ عظیم جیت گیا تھا، لیکن دوسری جنگ عظیم کی جیت نے برطانیہ کو کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ اگر آپ تھوڑا سا حالات کو غور کریں تو یہ وہی ٹائم ہے جب پاکستان اور انڈیا بھی آزادی حاصل کر رہے ہیں اور آزادی کے ہم بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کی جو آزادی تھی وہ بھی اس وجہ سے مطلب ان میں بہت سے عوامل کے ساتھ پاکستان کے جو لیڈرز ہیں ان کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ ایک وجہ تھی، وہ یہ بھی تھی کہ برطانیہ جو تھا وہ بہت کمزور ہو چکا ہے اور اب وہ اس علاقے کو اپنے ماتحت نہیں رکھ سکتا، اس وجہ سے وہ اب اسے آزادی دینا چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 1947 میں پاکستان اور انڈیا آزاد ہو گیا تھا، اور یہ 1946 کی بات ہے کیونکہ برطانیہ کمزور ہو چکا ہے۔ تو 1946 میں کیا ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کا اجلاس ہو رہا ہے، اقوام متحدہ کا قیام 1945 میں عمل میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اقوام متحدہ جو ہے وہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کا قیام عمل میں آ رہا ہے۔ بہرحال 1946 میں اقوام متحدہ میں جو ہے وہ ایک رپورٹ پیش کی گئی جس میں اردن کو اس کا ممبر بھی بنایا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ چونکہ اب اردن اپنے اخراجات خود برداشت کر سکتا ہے اور اب برطانیہ کو نہ اس کے اخراجات برداشت کرنے کی ضرورت ہے اور نہ برطانیہ کو وہاں پہ تسلط جمانے کی ضرورت ہے۔ بہرحال اس کے بعد اس وجہ سے برطانیہ اپنا اثر رسوخ اردن میں کم کر دے گا۔ 1946 میں برطانیہ اور اردن کے درمیان ایک اور معاہدہ ہوا۔ اس نئے معاہدے کی حیثیت سے نمبر 1 اردن کو ایک مکمل خود مختار ریاست کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا، شاہ عبداللہ کو باقاعدہ اس کا بادشاہ تسلیم کیا گیا، برطانیہ اور اردن کے درمیان سفارتی تعلقات قائم کیے گئے،
خارجہ امور کے بارے میں، یعنی کہ دوسرے ممالک کے ساتھ دوستی ہونی چاہیے یا دشمنی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں، یا تجارت کن ممالک کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ البتہ برطانیہ نے کہا تھا کہ پہلے برطانیہ سے مشورہ لینا ضروری ہوگا۔ برطانیہ نے اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ عرب لیجن فوج کو اردن کے حوالے کر کے اس کی ضروریت کی کفالت کا ذمہ دار بھی بنایا گیا، اور اس طرح برطانوی ماہرین کی خدمت اور برطانیہ کی مطلب یہ کہ اردن فوج جو ہے اس کے لیے برطانوی ماہرین تربیت دیں گے۔ برطانیہ اب پیسے نہیں دے گا، لیکن وہ اردن کی فوج کو تربیت بھی دے گا، اسلحہ بھی برطانیہ دے گا، اور برطانیہ جو ہے وہ انہیں بتا بھی سکتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یعنی کہ فوج اور امور خارجہ ابھی بھی برطانیہ نے اپنے ماتحت رکھے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہے اس میں معاہدہ تھا کہ جنگ کی صورت میں اردن اپنے ذرائع مواصلات برطانیہ کی تحویل میں دے دے گا۔ ذرائع مواصلات یعنی کہ کمیونیکیشن، سڑکیں، اگر جنگ ہوگی، برطانیہ کو ضرورت ہوگی تو وہ برطانیہ جو ہے وہ اردن کی سڑکیں بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کے ہوائی اڈے، ریل گاڑیاں اور سب کچھ استعمال کر سکتے ہیں۔ کمیونیکیشن یعنی کہ ایک طرح سے عارضی طور پر تو اردن کو جو ہے آزادی مل گئی ہے، لیکن یہ عارضی ہے۔ کسی بھی وقت برطانیہ اس معاہدے کی روح سے اردن پر اٹیک کر سکتا ہے اور اردن کی یہ تمام آزادی ختم کر سکتا ہے۔ اچھا، اردن کے بعض اہم مقامات ہیں، ان پر ہمیشہ برطانیہ کا قبضہ رہے گا، اور یہاں پر جنگ کے دوران برطانیہ اپنی فوج بھی رکھے گا۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ ہمارے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں لیڈر اتنے اچھے دیے تھے قائد اعظم کے، انہوں نے اس طرح کے جو معاہدات ہوئے بھی تھے اس میں، یا جس طریقے سے کوششیں کی گئی تھی پاکستان اور انڈیا کو گھیرنے کی، اس میں بہرحال قائد اعظم نے اپنا رول پلے کیا تھا، اور قائد اعظم نے اس طرح کے معاہدوں پر دستخط نہیں کیے تھے، جس کی وجہ سے پاکستان جب آزاد ہوا تو مکمل آزاد ہوا۔ ورنہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برطانیہ نے اردن کے ساتھ کیا کیا، آزادی دے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی وقت ان کی آزادی پر دوبارہ اٹیک ہو سکتا ہے، اور یہ چیز ایسی تھی کہ یہ اس وقت عوام کو بھی نظر آ رہی تھی۔ نتیجتاً عوام جو ہے اس میں بھی غم و غصے کی شدید لہر دوڑ رہی ہے، اور امیر عبداللہ جو ہے ان کی جو ہے حکومت کے خاتمے کا بھی اعلان ہو رہا ہے۔ بہرحال یہی وجہ ہے کہ 1947 میں کہا جاتا ہے کہ آئین ایک منظور ہوا، جس کے بعد امیر عبداللہ کی جو بادشاہت ہے اس کو آئینی بادشاہت میں تبدیل کر دیا گیا۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پر ختم ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔